السلام علیکم. آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم آپ کے لیے ایک بڑا خاص پروگرام لے کر آئے ہیں. میں اس وقت دبئی میں موجود ہوں اور آج ایک بڑی خاص شخصیت ہماری مہمان ہے اور ان سے آج ہمیں بات کرنی ہے سندھ کی سیاست اور خاص کر جو کراچی کی جس طرح سے سیاست ہے. آج کی ہماری خصوصی نشست ہے سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت السلام شکریہ علیکم. آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا. بہت کم ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اور ویسے بھی کم بولتے ہیں. جی نہیں آپ کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے، دبئی تشریف لائے. اچھا، ریئلی کائنڈ آف یو. ڈاکٹر صاحب اب آپ اس حوالے سے زیادہ بات نہیں کرتے مگر میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ کا جو 14 سال کا ٹینیور تھا، بڑے مشکل ٹائم بھی آئے اور وہ بھی آپ نے گزارے، اتار چڑھاؤ بہت آتے رہے، مگر پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک ہی ڈاکٹر عشرت العباد نے فیصلہ کیا کہ وہ گورنری چھوڑیں اور جو ہے وہ جا رہے ہیں. کیا وجہ کیا بنی؟ کیا پیچھے کیا عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے 14 سال بطور گورنر سرو کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ نہیں اب جانا بنتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک تو یہ فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب آپس میں مشاورت کرتے ہیں اور یہ ان کا سیاسی، اخلاقی، آئینی، قانونی حق ہے کہ وہ کیونکہ گورنر جو ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے پروونس کے اندر، تو یہ ان کا ایک رائٹ ہے اور انہوں نے مناسب سمجھا. اور اس کے علاوہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ اصول ہوتے ہیں جس کو کہ ہر انسان، آپ کے بھی کچھ اصول ہوں گے لائف کے، میرے بھی کچھ زندگی کے اصول ہوں گے، ہر انسان کے. وہ سرخ لکیریں جو ہیں. جی. تو وہ ایک اصول، بہت سارے میں نے چیزیں لرن بھی کی اس بیچ میں ان 14 سالوں میں. یہ اٹ واز اے لرننگ پروسیس ایز ویل فار می. تو میں نے جو سیکھا اور میں جس پہ ہمیشہ فرم رہا کہ کرمنالٹی کو کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جب ایک چیز طے ہو گئی کہ there is no good criminal, no bad criminal, تو پھر اس ریزالو کو، اس کمٹمنٹ کو ہی. بڑے اتار چڑھاؤ تو سر بہت تھے مگر مجھے یہ سرخ لکیر کس نے عبور کرنے کی کوشش کی؟ کہاں جو ہے وہ آپ کو لگا کہ اچھا یہ کام ہو رہا ہے اور یہ میں برداشت نہیں کروں گا؟ بڑی ڈائنامکس اس میں مجھے بعض اوقات نظر آتی تھیں کہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے تھے جو وانٹیڈ ہوتے تھے لیکن وہ سوئچ کر لیتے تھے کوئی پلیٹ فارم کو، تو ان کو ریلیف مل جانا. تو بھائی جب ایک وانٹیڈ آدمی ہے، جب آپ کی نظر میں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹیلیجنس رپورٹس کہہ رہی ہیں، یہ انویسٹیگیشن، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائی کلیننگ کا کام ہو رہا ہے. ڈرائی کلیننگ کا جو کام ہے وہ یہ جو لائن جو تھے، یہ سیاسی لوگ عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا غیر سیاسی لوگ؟ آئی تھنک کمبینیشن تھا، یہ کمبینیشن تھا، اور اس کمبینیشن کو میں سمجھتا ہوں، میں قطعی اس کو مناسب نہیں سمجھتا. بنیادی وجہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ پیدا کی جا رہی تھی کرمنلز کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہیلدی پولیٹیکل پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز میں پوری تمام، مطلب کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کسی ایک انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں. میں فیو انڈیویجولس کی بات کر رہا ہوں. یہ افراد تھے جو چاہتے تھے، جن کے اپنے مائنڈ سیٹ تھے، اس کی وجہ سے وہ شاید ان کی وزڈم میں، ان کی نظر میں وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، لیکن میری نظر میں بہتر نہیں تھیں. اور میں اصولی طور پہ اس چیز کا بالکل حامی نہیں تھا کہ کسی بھی کرمنل کو کسی بھی طریقے سے پیٹرن دی جائے. اس پر آپ نے اپنا کوئی پروٹیسٹ وغیرہ رجسٹر کرایا کہ یہ کام ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں بطور گورنر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بالکل، میں نے بڑا فرملی، فورسفلی جو اپروپریٹ پلیٹ فارمز ہیں، مطلب ظاہر ہے میں آ کے شور تو نہیں مچا سکتا ہوں، میں نے جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں، لوگ ہیں، ان کو یہ بات بالکل پہنچائی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑا سا ذرا آگے جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور ایم کیو ایم کے تعلقات جو ہے وہ کبھی اچھے نہیں رہے اور بلکہ کئی وقتوں میں آپ نے بڑا
पुल का किरदार अदा किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या वजह है, ये ताल्लुकात क्यों नहीं ठीक हो सके? देखिए, इसके भी मैं समझता हूँ कि उतार चढ़ाव रहे हैं। मैंने ऐसे वक्त भी देखे हैं जब बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और वो वक्त भी देखे हैं कि ख़राब ताल्लुकात रहे। फिर कुछ अरसे बाद देखा फिर अच्छे ताल्लुकात हो गए, और फिर ख़राब ताल्लुकात देखे। तो ये उतार चढ़ाव होता रहा है। मसलन अगर मैं बात करूँ 90s की, 90s में एक ऑपरेशन हुआ, ज़ाहिर ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। 10 साल चला वो ऑपरेशन, और उसमें भी काफ़ी सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत लंबा सब्जेक्ट है और हम सब। अच्छा, नहीं मगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्यों उतार चढ़ाव, क्या फैक्टर था कि जिसकी वजह से कभी ठीक हो जाते थे? चलें आप ये कह रहे हैं कि कभी ठीक हो जाते हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं, तो क्या आपको फैक्टर क्या लगता है उसमें बुनियादी कौन कौन से ऐसे अवामिल थे जिनकी वजह से ताल्लुकात ठीक होते थे तो ख़राब हो जाते थे, ख़राब होते थे तो ठीक हो जाते थे? देखिए, इसमें मेरा अपना ख्याल है कि एक बड़ी वजह जो है वो कम्युनिकेशन गैप है। और मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम का जो बाय एंड लार्ज ऑपरेशन, पॉलिटिकल ऑपरेशन जो चलता था वो लंदन से चलता था, और पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान में हो रही होती थी, कराची में हो रही होती थी। तो हकीकत, बाज़ औक़ात रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज़ गलत अंदाज में वहाँ पहुँचती थी, उस पर गलत फ़ैसले हो जाते थे, और वो गलत फ़ैसले बाज़ औक़ात जो है वो किसी को भी पसंद नहीं आते थे। उसमें गलत अल्फाज निकल जाते थे, गलत लोगों की तरफ इशारा हो जाता था, और एक बिटरनेस क्रिएट हो जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज आपको लगता है ये डिस्टेंस जो था और वहाँ पे लंदन में फैसले होना कराची का, ये वजह थी। और उस एंड पे ये था कि एतमाद का भी शायद फक़दान था कि जो लोग कराची में ऑपरेट कर रहे हैं पॉलिटिकली, उन पे मुकम्मल भरोसा शायद नहीं था कि वो सही काम कर रहे हैं क्या नहीं। आपकी अभी पार्टी कौन सी है? क्या आप एमक्यूएम लंदन को अपनी पार्टी समझते हैं या एमक्यूएम पाकिस्तान को अपनी पार्टी समझते हैं? देखिए, मैं आपको रियलिस्टिक, बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब मैं गवर्नर बना हूँ तो इसकी एक मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। आप वफाक के नुमाइंदे हैं? वफाक के नुमाइंदे हैं, और आपका बुनियादी काम यह है कि चीज़ों को स्टेबलाइज रखें, सूबे और वफाक के दरमियान एक रब्त रखें, कुछ इस गड़बड़ ना होने दें। तो उस हवाले से पॉलिटिकल जो मेरा एक ऑफिशियल लिंकेज था एमक्यूएम के साथ, वो तो उसी दिन ख़त्म हो चुका था। और मैं एक्चुअली मैं खैर बात कह चुका था पॉलिटिक्स को, क्योंकि मुझे न्यूट्रल होके बिल्कुल एक न्यूट्रल पोजीशन में रह के ही मैं अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम। तो न्यूट्रलिटी जो है ये अभी भी बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है, और मैं चाहूँगा यही कि क्योंकि उसमें मुझे, मैं समझता हूँ कि न्यूट्रलिटी ही मेरी स्ट्रेंथ है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर साहब सवाल, अब ज़ाहिर बात है जब सवाल उठता था तो हमेशा ये कहा जाता था, देखें जी डॉक्टर इशरत अली इबाद का ताल्लुक एमक्यूएम से रहा है, एमक्यूएम के 12 मई जैसे सानेहात हुए, बल्दिया फैक्ट्री जैसा सानेहा हुआ, और डॉक्टर इशरत अली इबाद जो थे वो गवर्नर थे, तो उस पर आपका क्या आपका रिस्पॉन्स है? देखिए, 12 मई हुआ, 12 मई में तो कुछ हकायक जो सीक्रेट थे, जो नहीं पता थे लोगों को, वो भी सामने आ गए कि 12 मई के वाक़े में मेरा क्या कंडक्ट रहा था। मैंने बिल्कुल 12 मई के वाक़े को कि ना हो 12 मई का वाक़या, और उस स्टेज तक हम ना पहुँचें और ये खून खराबा ना हो, उस 12 मई से पहले 9, 10 और 11 मई को जो मेरी एफर्ट्स थी वो लोगों के बाय एंड लार्ज सामने आ चुकी हैं कि मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, और जुडिशरी से लेके, पॉलिटिकल लोगों से लेके, एस्टेब्लिशमेंट से लेके हर किसी को कन्विंस करने की कोशिश की कि हम इस पे
یہ معاملہ ٹل جائے، لیکن یہ نہیں ٹلا۔ یہ سوال کیونکہ ایم کیو ایم سے اٹھایا جاتا ہے نا کہ دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے، یہ 12 مئی تو بلدیہ ٹاؤن تو میں نے 2 واقعات کا ذکر کیا، مگر اور بھی بہت سارے واقعات تھے، اور یہ کہا جاتا ہے دیکھیں جی گورنر تو ایم کیو ایم کا بیٹھا ہوا ہے جی، وہ تو میں اس حوالے سے جو وہ لوگوں کا ایک سوچ تھی نا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں کسی کا بھی نہیں، میں بالکل نیوٹرل انداز میں چلا رہا تھا چیزیں۔ ایم کیو ایم کی خواہش تھی کہ ریلی نکالے 12 مئی کو، لیکن میں مخالفت کر رہا تھا، اور لوگ چاہ رہے تھے کہ ریلی نکلے، مگر میرا نہیں تھا کہ یہ ہونا چاہیے، بلکہ میں نے تو اس دن کو سیکیور کرنے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے ہائی کورٹ کے، مرحوم سبی صدیقی صاحب، ان تک کو اپروچ کیا تاکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کریں کہ یہ حالات ہیں، پلس یہ ہے، تو اپنے حساب سے تمام ایفرٹس کی کہ یہ واقعہ نہ ہو۔ چلیں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں ذرا چاہوں گا ہم بات کریں ایم کیو ایم کے حوالے سے، اور آپ کی کتاب بھی آنے والی ہے۔ میں ڈاکٹر ارشد العباد کے ساتھ ہماری آج دبئی سے یہ خصوصی نشست ہے، ان کے ساتھ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ آج ہمارا دبئی سے خصوصی پروگرام اور ہماری نشست ہے سابق گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد خان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا آ جاتے ہیں کراچی کی سیاست، اور کیونکہ آپ نے یہ بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہے، کراچی کی سیاست میں اس وقت بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ 2018 کے انتخابات کو بھی جماعتیں دیکھ رہی ہیں، ساری جماعتیں اپنے اپنے مینڈیٹ کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ ایک زمانے میں ایم کیو ایم کا یہاں پر بڑا کلیئر مینڈیٹ ہوتا تھا۔ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کراچی کی سیاست کیا بدل گئی ہے؟ کوئی جماعت ایسی ہے جو کراچی کے مینڈیٹ ہونے کا یا اس کے دعوے دار ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، کراچی کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آج گیج کریں گے آپ، تو آج جو گیج کریں گے وہ 2013 کے الیکشن کے ریزلٹس کے اوپر ہی گیج کریں گے نا، اور نیچرلی جب یہ 2018 کے الیکشنز ہوں گے وہ ایک پکچر دیں گے، اس میں کلیئرٹی آئے گی کہ کس کی کتنی ریلیونس رہ گئی۔ ایم کیو ایم اتنا اثر و رسوخ اب رکھتی ہے جتنا اس جماعت کے پاس 2013 کے انتخابات میں تھا یا اس سے پہلے رہا؟ اب میرا اپنا خیال ہے کہ بیسٹ جو جج ہے وہ الیکشن ہوگا کہ کتنی ریلیونس ہے، لیکن اگر آپ ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہسٹری جو ہمیں بتاتی ہے اور جو حقیقت ہمارے ملک میں جو ہم نے دیکھی ہے کنٹمپریری ہسٹری میں، وہ یہ دیکھیے کہ جو ووٹ بینک ہوتا ہے بائی اینڈ لارج، وہ ایک دفعہ جس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور یہ جنرل میں بات کر رہا ہوں، اکا دکا مثالیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی ویریشن کی، ویریشنز اس میں بھی ہوتی ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج وہ ووٹ بینک اور وہ جو کنیکٹ ہے وہ نہیں ختم ہوتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایموشنل کنیکٹ ہوتا ہے، وہ لاجیکل کنیکٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، مگر اب یہ جو دھڑے بندیاں ہوئی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی، لندن والے الگ ہیں، پی ایس پی بھی آ گئی، ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار لیڈ کریں، اس سے آپ کو نہیں لگتا اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اٹیچمنٹ ایک دفعہ بن جاتی ہے، دیکھیں اس میں اگر میں کلوزلی دیکھوں تو جہاں تک پی ایس پی ہے، اس کی اس وقت اس مومنٹ تک دیر از نو پولیٹیکل ریلیونس واٹس ایور، پولیٹیکل ریلیونس مجھے نظر نہیں آتی، اور ان کو نظر آتی ہے، کسی اور کو نظر آتی ہے، تو ہر کوئی اپنی اوپینین رکھ سکتا ہے، لیکن مجھے ان کی پولیٹیکل ریلیونس اس طریقے سے نظر نہیں آتی کہ وہ کوئی بہت بڑا کوئی چینج لا سکتے ہیں، اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ میری ایک اوپینین ہے تو ظاہر ہے اس اوپینین کے پیچھے میرے کوئی نہ کوئی آرگومنٹس ہوں گے۔ جہاں تک ایم کیو ایم پاکستان ہے، ایم کیو ایم پاکستان انہی ریزلٹس پہ اس وقت کھڑی ہے جو 2013 کے ریزلٹس تھے، اور ان کی جو پارلیمانی جو اسٹرینتھ ہے وہ انہی نتائج کے اوپر بیس کر رہی ہے جو 2013 کے ریزلٹس تھے۔ تو اب اس کی ایم کیو ایم پاکستان کی ریلیونس
اور ایم کیو ایم لنڈن کی ریلیونس لوگوں کی نظر میں کیا ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جج جو ہے اچھا، تقسیم کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ تقسیم کی وجہ کیا بنی؟ کیا یہ صرف وہ تقریر ہی تھی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر کچھ اور بھی فیکٹرز تھے جس وجہ سے پی ایس پی کو تو چلیں الگ رکھ دیں، مگر لندن اور ایم کیو ایم پاکستان ان میں کی سمجھتا ہوں تقسیم کہ کیوں ہوئی؟ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا 22 اگست کی جو تقریر تھی، اور اس میں پاکستان کے حوالے سے جو بات ہوئی، اور ایم کیو ایم آلریڈی ایک پریشر پوائنٹ سے گزر رہی تھی جو کراچی اور اربن ایریاز میں یا سندھ میں، ایون پاکستان میں جہاں بھی جو بھی سیگمنٹس ہیں، وہ ایک آلریڈی ایک پریشر پوائنٹ سے گزر رہی تھی، اور اس تقریر کے بعد وہ پریشر ملٹیپلائی ہو گیا، اور اس پریشر میں، اور سیکنڈلی ظاہر ہے کہ اس کو اس تقریر میں جو باتیں کی گئی تھیں وہ کوئی پاکستانی اون کر ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے پھر اس کو ڈسون کیا اور ایک سٹینڈ لیا، ایک پبلک پوزیشن۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور بھی فیکٹرز تھے، مگر یہ سب سے بڑی وجہ بنی، تقریر جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ بنی۔ اچھا، مگر جو تقسیم تو ہوئی، مگر ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے، دیکھیں جو ورکر ہے وہ بھی الطاف حسین کا ہے، جو ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک ہے، جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ الطاف حسین کی ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے اس پر اپنی گرفت ابھی بھی ہے؟ دیکھیے، گرفت ہے کہ نہیں ہے یہ تو میں نہیں اسرٹین کر سکتا، لیکن جو ایک تاریخی حوالوں سے اگر آپ بات کریں اور اگر آپ گراؤنڈ پلس لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اٹیچمنٹ لوگوں کی رہی ہے، وہ اٹیچمنٹ اور سمپتھی، اور اب اس میں ایک سمپتھی کا فیکٹر بھی آ گیا، وہ سمپتھی کا فیکٹر اور وہ اٹیچمنٹ کا فیکٹر، یہ دونوں ملا کے اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک ڈسکنیکٹ نہیں ہے لوگ، ابھی کنیکٹ ہے، کنیکشن ہے، اور وہ کنیکشن کتنا سولیڈیفائی ہوتا ہے یا ڈائلیوٹ ہوتا ہے فرام ناؤ آن ورڈ اینڈ اپ ٹو الیکشن، وہ تو اس کا تعین کوئی بھی نہیں کر سکتا، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں پتہ چلے گا۔ وہ الیکشن ایک اور تاثر ڈاکٹر صاحب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان یہ ابھی بھی ایک ہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی ایک ہیں، یا یہ جو تقسیم ہے یہ اب ہو چکی ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں؟ نہیں، میں ایسے بھی نہیں دیکھتا اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم لنڈن اور ایم کیو ایم پاکستان جو ہیں وہ ایم کیو ایم لنڈن یا جو پہلے ایم کیو ایم تھی، اس نے ایک چیز تو اسٹیبلش کر دی تھی کہ وہ ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور وہ اپنا دائرہ کار بڑھا بھی رہی تھی اور کمیونٹیز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہی تھی۔ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اب اس چیز کو، میرا خیال ہے کہ اسی فلسفے کو یا اسی چیز کو کنٹینیو کر رہی ہے، تو یہ تعلق تو ہے، مطلب کام ایک ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ رابطہ ہے کہ نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ رابطہ شاید نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے جو اسٹیپس لیے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ اسے کسی بھی طریقے سے ان اسٹیپس کے بعد ایم کیو ایم لنڈن جو ہے وہ پسند کرے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے، یہ تاثر ہے کہ اندرون خانہ یہ ایک ہی ہیں، یہ ایک دوسرے سے ملے، وہ آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا، لیکن بات یہ نا کہ جو کام ہے کمیونٹی کو کنسالیڈیٹ کرنے کا، یا کمیونٹی کو انلارج اور کمیونٹیز کو ساتھ ملانے کا، یا پولیٹیکل ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا، ان کی رائٹس کی بات کرنے کا، یا وغیرہ وغیرہ، وہ تو سارے کام وہی کر رہے ہیں نا۔ تو کام کی اگر نوعیت دیکھیں تو اس میں سملیرٹی، کام کی حد تک جو ہے وہ سملیرٹی، تو اب وہ کام کی نوعیت دیکھ کے لوگ، کیونکہ ایک ہی بات دو جگہ سے آ رہی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک ہی ہے یہ، مگر اندر سے مجھے لگتا ہے کہ کنیکٹ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں، کیونکہ 22 اگست کا ہم نے ذکر کیا الطاف حسین کی تقریر کا، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ
آپ اس کو کتنا بڑا واقعہ گردانتے ہیں کراچی کی سیاست میں یا ایم کیو ایم کی سیاست میں، اور اس کے بعد کراچی کی سیاست اور ایم کیو ایم کی سیاست کتنی بدل گئی ہے آپ کی نظر میں؟ یہ کتنا چینجنگ پولیٹیکلی کتنا ریلیونٹ تھا یہ واقعہ؟ دیکھیں ہر چیز کی کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے، اور آئی تھنک یہ واقعہ انتہائی غلط واقعہ اور انتہائی رانگ ٹائم پہ یہ ہو گیا. ایک عمل، غلط عمل، اور بہت ہی غلط ٹائم پہ سرزد ہو جائے اگر، تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. اور ایم کیو ایم کی اگر بیک گراؤنڈ میں آپ ہسٹری دیکھیں تو اس ہسٹری میں کہیں اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے اس انداز سے نہیں ملا. گڈ اور بیڈ ٹرننگ پوائنٹ، اچھا ٹرننگ پوائنٹ؟ آئی تھنک بیڈ. اٹ کین ناٹ بی اے گڈ ٹرننگ پوائنٹ، اٹ از اے بیڈ ٹرننگ پوائنٹ. اور میری جو صرف ایک انگزائٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیونٹی ہے وہ ڈیوائڈ نہ ہو. کیونکہ دیکھیں کمیونٹی اگر ڈیوائڈ ہوئی کراچی میں یا اربن ایریاز آف سندھ میں تو کراچی ول ناٹ بی اے لیویبل پلیس. بہت ڈسٹربنس ہوگی اور سنبھالی جائے گی. کیا اس چیز کی کوئی گنجائش بنتی تھی اس کے بعد؟ جس طرح سے پہلے واقعات بھی ہوئے، مگر ہم نے دیکھا کہ الطاف حسینی کہتے تھے کہ اچھا چلیں اور غلطی ہو گئی، اس کو لیٹ گو کرنا چاہیے. 22 اگست والی تقریر کو لیٹ گو کیا جا سکتا ہے یا اس میں کوئی معافی کی گنجائش بنتی ہے؟ کیونکہ وہاں سے بعد میں ہوئی اس حوالے سے. دیکھیں اب اگین لیٹ پیپل ڈیسائیڈ اٹ. اچھا ہاں، کیونکہ دیکھیں نا، اس چیز کا فیصلہ لوگ کریں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو انہوں نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے اور میرا خیال ہے معافی بھی مانگ لی ہے. لیکن لوگوں پہ اس کا کتنا اثر ہوا ہے، لوگ اس کو کس اینگل سے لے رہے ہیں، یہ اگر فرض کریں کہ لوگوں نے ان کی ریلیونس رکھنی ہوگی تو لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے. ہونا کیا چاہیے لارجر پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو لیٹ گو کر دینا چاہیے؟ چلے لوگوں کو تو اسٹیبلشمنٹ بھی جب سوچے گی، وہ الیکشن میں ڈیسائیڈ کریں گے. اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی پاکستانی پاکستان کے خلاف تو کوئی بات برداشت کر ہی نہیں سکتا نا، اور ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا اور نہ کرنی چاہیے. تو لیکن اگر پیپل آف پاکستان کی ول یہ ہو کہ بھائی ووٹ انہی کے نام پہ انہی کو پڑ گئے اور لوگ کہیں کہ بھائی لیٹ اٹ گو، تو پھر ایک لمحے کے لیے ہر کوئی سوچے گا کہ پھر دین واٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینی ہے، اور کیونکہ آپ نے پی ایس پی کا بھی ذکر کر دیا، میں ذرا اس پہ بھی آپ کی رائے چاہوں گا، اور پھر ہم یہ بھی ڈاکٹر ارشد طلبات سے پوچھیں گے کہ آگے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا سیاست میں ان کا کیا کرنے کا ارادہ ہے. ہماری دبئی سے خصوصی نشست جاری رہے گی. اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. دبئی سے ہماری خصوصی نشست سابق گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد طلبات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے بڑی کھلی ڈلی باتیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے ایم کیو ایم کا تو ذکر کیا، مگر اب ذرا کچھ الطاف حسین کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ریڈ وارنٹ بھی جاری ہوئے. الطاف حسین کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا کوئی امکان ہے کہ انہیں پاکستان واپس لایا جا سکتا ہے، یا وہ اسی طرح سے لندن سے اپنی سیاست کرتے رہیں گے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ جو ریڈ وارنٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروسیجر ہے، اور یہ بڑا لیندی پروسیجر ہے، اور اس کی الٹیمیٹ آؤٹ کم کیا ہوتی ہے یہ بھی ابھی اس میں بھی کلیئرٹی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ذرا پی ایس پی پہ آ جاتے ہیں. آپ کے تنازعات رہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پی ایس پی کے ساتھ آپ... میرا کوئی تنازع نہیں ہے، میرا کوئی قطعی تنازع نہیں ہے. میں اس کو کلیریفائی کر دوں، میرا کسی سے کوئی تنازع نہیں ہے. ناٹ پی ایس پی سے نہیں ہے کوئی تنازع، کوئی جھگڑا نہیں؟ کوئی جھگڑا نہیں. اور اسٹارٹ ان کی طرف سے ہوا تھا، اور میں سوچتا رہا کہ کیوں اسٹارٹ ہوا. تو مجھے سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ کہ وہ بیچارے فرسٹریٹڈ ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ سکسیسو فیلیئرز کی وجہ سے
दे स्टैंड नोवेयर। मगर आपको फिर आपको हदफ क्यों बना लिया बस मैं ही सॉफ्ट टारगेट मिल गया हूँगा, उन्होंने कहा चलो भाई इसी को पंचिंग बैग बना लेते हैं। अच्छा, मगर ये आया ऐसे ना कि पहले आपके बयानात आए, नहीं, पहले मुस्तफा मेरे कमाल के पहले बयानात मेरे आए। नहीं है, पहले मेरे नहीं है। नहीं मतलब ये क्या महज इत्तफाक किया था, या फिर आपने जिन इश्यूज पे बात की, या आपने जिस तरह से आप गवर्नरशिप से अलहदा हो गए, ये आप पहले से इरादा कर चुके थे, या फिर जो है ये महज इत्तफाकिया चीज थी? नहीं, उससे इसका कोई ताल्लुक अच्छा, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए बात यह है कि उसूली बात जो मैंने आपसे कही वो यही थी कि क्रिमिनल कहीं भी हो, क्योंकि कराची में क्रिमिनल जो है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि मास्क लगा के आता है, डिफरेंट मास्क पहन के आता है। मास्क पहनने से मुराद ये कि कभी वो किसी सियासी जमात का मास्क लगा लेगा, किसी सियासी जमात को एक्सप्लॉइट करेगा, किसी रिलीजियस पार्टी को एक्सप्लॉइट करेगा, किसी एथनिसिटी को एक्सप्लॉइट करेगा। अच्छा, अब उसमें जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक है तो ये बिल्कुल पॉलिटिक्स अपनी करें, एफर्ट करें, और लेकिन जो मैं इनका मैं एटीट्यूड्स देखता हूँ, जो अप्रोच देखता हूँ, और जिस अंदाज से इनका बिल्टअप हुआ है वो देखता हूँ, तो अगेन हमारी हिस्ट्री ये बताती है कि इस अंदाज से जो सियासी जमातें तश्कील दी जाती हैं और एक ख़ास एजेंडे के तहत तश्कील दी जाती हैं, वो सस्टेनेबल नहीं होती। और ऑन टॉप ऑफ इट अगर उसमें एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी भी आ जाए तो फिर वो उसकी सस्टेनेबिलिटी और क्वेश्चनेबल हो। नाम तो बड़े बड़े जा रहे हैं। शुरू में जी विक्टिंग कराने की बात होती रही, लोगों ने कहा जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन अब नाम बड़े कोई नहीं गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा, बहुत सारे जो यूनिट और सेक्टर इंचार्ज थे वो भी हमारे साथ। इस सबके बावजूद आप उनको फ्यूचर में नहीं देखते, उनकी रेलिवेंसी को नहीं देख रहे? नहीं, मैं नहीं देखता, अभी तक तो मैं नहीं देखता। अब आगे अगर वो अपने ज़रा तौर तरीके ठीक कर लें और अपने आप को थोड़ा मैच्योर प्रेजेंट करें तो मैं नहीं कह सकता, ठीक भी हो सकता है। लेकिन अब तक जो है, जो उनका जो स्टाइल है और जो उनकी अप्रोच है, आई थिंक दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स क्रैश लैंडिंग, नॉट टेक ऑफ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है बात हो जाए आपके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। खबरें को बढ़ी हैं, हमने ये भी सुना है आप जल्द ही पाकिस्तान वापस आने वाले हैं। कब तक आपकी वतन वापसी का इरादा है? देखिए, ये सवाल जब होता है तो मुझे खुद अजीब सा भी लगता है। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, जब मूड होगा चला जाऊंगा। और ना मुझे किसी ने रोका है आने से और ना मेरी कोई रुकावट है। तो मेरा ख्याल है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो वापसी से जुड़ा है कि वो क्या सियासी तौर पर हम आपको मुतहरिक देखेंगे? अच्छा, सियासी वापसी, या फिर जो है वो सियासी वापसी होगी, या फिर ये कि कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया कि आप बस अब सियासी तौर पर रिटायरमेंट लेने वाले? नहीं, देखिए मैं फर्म बिलीव करता हूँ एक बात पे, और वो ये मेरा बिलीव है कि जो सुप्रीम डिज़ाइनर है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला को किससे क्या काम किस वक्त लेना है ये हम अपनी रिमोटेस्ट इमेजिनेशन में भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने मुझसे 14 साल लगातार कुछ काम लेना था, वो मैं लिया, और मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैंने कोशिश की कि जेन्युइनली उस काम को जो भी मुझसे हो सका मैं करूं। लेकिन आगे क्या होना है ये जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मैंने इन 14 सालों में जो एक चीज़ जो स्ट्रेंथ क्रिएट की है अपनी, वो न्यूट्रलिटी में क्रिएट की है। मतलब क्या चलें, इसका तो फिर ये मतलब है कि आप शायद किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करें, मगर हो सकता है कि आप अपनी कोई पार्टी बना लें। क्या इसका मतलब मुझे ये लेना चाहिए? न्यूट्रलिटी का मतलब तो ये है कि न्यूट्रल, देखिए मैं मिसाल के तौर पार्टी कोई साथ मिले या आप अपना इनफरादी हैसियत बरकरार रखना चाहेंगे? देखिए मिसाल के तौर पे आज अगर मैं कोई मसला देखता हूँ और उसमें मैं समझता हूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए और इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं
میری نظر میں یا میرے ایکسپیرینس کے مطابق وہ آگے جا کے ایسی نکلیں گی. تو میں اپنا سجیشن آج جس کو بھی چاہوں دے سکتا ہوں. آپ نے یہ سنا تھا، دیکھیں ہم نے یہ سنا تھا کہ ملک کے لیے کام مشرف صاحب کرنا. کے ساتھ بھی قربت ہے، پھر کچھ پیپلز پارٹی والوں کا دیکھیں نا زرداری صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، مشرف صاحب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، پیپلز پارٹی کوئی کے کیا سرائی ہے نا کہ ڈاکٹر ارشد العباد جو ہے وہ بھی کہاں جا رہے ہیں، کیا وہ سب اسپیکولیشن ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. سب سے ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رکھی ہے، سب سے ایک اچھی عزت دارانہ تعلق رکھا ہے، اور ایک تو یہ محض کیا سرائی ہے؟ ابھی کوئی فیصلہ کوئی اس وجہ سے کوئی اس میں ریالٹی نہیں، کوئی سیاسی اتحاد میں تو نہیں آپ کسی میں جا رہے ہیں؟ قطعی کوئی نہیں. سیاسی طور پر ہم آپ کو پاکستان کی سیاست میں متحرک دیکھیں گے یا نہیں؟ اب یہ دیکھیں میں نے نہیں سوچا ہے کہ نہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے کوئی پارٹی بنانی ہے، نہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. اب رہ گیا کنٹریبیوشن. تو کنٹریبیوٹ تو آپ کسی بھی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں. آپ مثلاً اپنی کیپیسٹی میں حقائق سامنے لا کے بھی تو ملک کے لیے ہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی منصب ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو. بحیثیت پاکستانی میں اگر اچھے کنڈکٹ کے ساتھ پاکستان سے باہر لوگوں سے ملنے میں اس کو ریفلیکٹ کروں گا تو پاکستان کا بھلا ہوگا، پاکستان کی تعریف ہوگی کہ پاکستان کے لوگ اچھے ہوتے ہیں. اور اگر میں برے کنڈکٹ کے ساتھ کروں گا تو پاکستان کی برائی شروع ہو جائے گی. تو ہر انڈیویجول اپنی کیپیسٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو میں بھی کروں گا. اب مجھے انٹرویو ختم کرنا ہے، اس ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہوئے. اب آپ کی جگہ آپ کے جو بعد آنے والے گورنر ہیں سید الزمان صدیقی رہے، مگر وہ ان کا انتقال ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. بالکل. اب جو ہے وہ محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ گورنر ہیں. اب کیا مشورہ ہوگا آپ کا محمد زبیر کے لیے؟ زبیر بھائی سے میری بات چیت رہتی ہے، اور میرا ان کو جو سنسیئر، جی بالکل، انہوں نے بلکہ کہا ہے کہ وہ انشاءاللہ یہاں تشریف بھی لائیں گے، یا میرا اس سے پہلے جانا ہو گیا تو ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے، لیکن ٹیلی فونک ہماری کنورسیشن رہتی ہے. میں نے ان کو یہی کیونکہ فون پہ تو ظاہر مختصری بات ہو سکتی ہے اور کوئی ایسا سچ پرابلم بھی سامنے نہیں تھا، لیکن میں نے جو ان کو انیشیلی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں یہی کہا ہے کہ کوشش کریں سب کو ساتھ لے کے چلیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کمپرومائز بالکل نہ کریں، لا اینڈ آرڈر پہ فرم اسٹینڈ لیں. نمبر 3 یہ کہ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ان کی قربت ہے پرائم منسٹر صاحب سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، کراچی کے لیے، سندھ کے لیے میگا پروجیکٹس لے لیں اور اس تعلق کا فائدہ اٹھا لیں. اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو جلدی کراچی میں دیکھیں انشاءاللہ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی میں ارادہ ہو کہ سالوں میں نے باہر رہنا ہے یا مجھے کوئی روک رہا ہے آنے سے. کوئی نہیں روک رہا، اور کوئی روکے گا تو بھی میں آؤں گا، کیوں نہیں آؤں گا. ڈاکٹر ارشد العباد صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.